بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج ہی صبح 9 بجے ہمیں بریانی کا آرڈر آ گیا اور وہ ٹیچرس کی تھی، تو صبح جو ہے صبح چیزیں ملنا بھی مشکل ہو جاتی ہے، مارکیٹ اتنی جلدی کھلتی نہیں، لیکن 11 بجے ان کا وقفہ ہوتا ہے تو اس میں انہوں نے کھانا کھانا ہوتا ہے ٹیچرس نے، تو وہ ابھی میں نے بنانا شروع کی تھی، تو میں نے کہا ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں، اور ماشاء اللہ سے 2 کلو کی تھی جی، آپ نے کہا ساتھ یہ بھی کام شروع کرتے ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ ایک عورت ہوتی ہے وہ بہت محنت کرتی ہے، پھر جا کے کہیں گھر جو ہے نا اس کا مطلب کہ چل رہا ہوتا ہے، اور آج کل کے دور میں تو بہت 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 مشکل ہے، اور سب مطلب تقریباً جو ہے نا محنت کر رہی ہیں عورتیں، میں نے عورتوں کو دیکھو یوٹیوب پہ، تو ان کے بھی مطلب ماشاء اللہ سے ہر کوئی چاہے باہر ہے چاہے یہاں پہ پاکستان ہے، تو محنت اپنی پوری کرتے ہیں، اور بچوں کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی جو ہے نا مشکل سے مشکل ترین حالات ہو رہے ہیں۔ چلیے اللہ پاک آسان کرے، اور اللہ پاک سب پہ اپنا کرم کرے، نا وہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے اپنے گھر بار کے لیے اپنے بچوں کے لیے بہت محنت کرتی ہے، اور اس کا جو ہے نتیجہ نظر بھی آتا ہے، اور کیونکہ اس کی اولاد نیک ہوتی ہے، اس کی اولاد فرمانبردار ہوتی ہے، جو حق حلال کا کھلاتے ہیں، اس لیے حلال حرام میں ضرور فرق کرنا چاہیے، اور زندگی کو جو اللہ نے دیا ہوا ہے اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیبوں میں جو اچھا تھا وہی آپ کو عطا کیا، تو اس لیے جو ہے نا آپ لوگوں نے شکر بھی ادا کرنا، اور اللہ کا شکر ہے تو چلیں ہم بھی میں محنت کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اس کا ضرور اجر دینا ہے۔ اور یہ جو ہے پتیلا میرا بریانی کا چھوٹا تھا چاولوں کا، اور چاول زیادہ تھے، تو اس لیے یہ اب مجھے 2 جگہ پہ بنانے پڑیں گے۔ آپ ساتھ ساتھ دیکھیں، انجوائے بھی کریں، اور بتائیں ہماری جو ہے چکن پلاؤ کیسا بنا ہے۔ تو میں اس بہن کی بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں جس کا بھی ولاگ دیکھنا شروع ہوتی ہیں، جو گھر والے نا وہ کہتے ہیں کہ آپ ہر ویلے بندے کا ولاگ دیکھتی ہوں، نہیں بس بندہ جو فارغ ہوتا ہے، حالانکہ میں مصروف بھی ہوتی ہوں، لیکن پھر بھی میں 2-4 بندوں کا ولاگ لازمی دیکھتی ہوں، بندوں کا نہیں، عورتوں کا، تو وہ جو ہے ایک اور میں بہن کا ولاگ دیکھتی ہوں، وہ میرا ولاگ شاید دیکھ رہی ہوں، تو ان کے بھی شوہر نے دوسری شادی کی ہوئی ہے، یار زندگی میں بہت بہت کم ہے، تو وہ جو ہیں وہ بھی کافی ڈسٹرب ہیں، ان کی بھی بچیاں ہیں، میں ان کے لیے بھی بہت دعا کرتی ہوں، سب کے لیے ویسے دعا کرنی چاہیے، دعا ہر ایک بندے کے لیے کرنی چاہیے۔ تو وہ جو اب میں نے جن کے UK والی اسلام بہنا کا ولاگ دیکھا ہے، تو وہ تو کافی زیادہ پریشان ہے، کیونکہ UK کے جو ہیں ڈرامے بھی وکھرے ہوتے ہیں، باہر کی گلیں، باہر کے جو قانون ہیں وکھرے ہی ہیں، تو کیا مزے کی یہ میری پلاؤ نما بریانی بن گئی تھی، بہت اچھی بنی تھی ماشاءاللہ سے، لیکن میں نے اس میں سے ایک نوالا بھی نہیں چکھا، کیونکہ کسی کی امانت تھی، اور مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں نے اس میں سے نمک شمک چکھوں۔ ہاں نمک جو ہے وہ ہلکا سا میں نے ٹیسٹ ایک پانی سے ہی کیا تھا، اور یہ ساتھ بریانی بنا کے ساتھ یہ بیچ میں چائے بھی 2 کلو دودھ کی بنانی تھی، اور سارا کچھ ڈال کے دینی تھی، ہمارے گھر کے ہاتھ کی چائے ہمیں خود بھی بہت پسند ہوتی ہے، تو وہ میں آپ کو اس عورت کا بتا رہی تھی کہ اس کے لیے اتنی زیادہ مشکل اس لیے کہ وہ UK میں رہتی ہیں، اور اس کے لیے قانون جو ہے وہ بہت مختلف قسم کا ہے، کیونکہ بچے شچے بھی بیچ میں آتے ہیں، اور وہ اگر بچے خامن جھوٹ بولتے وہ تو بچے حکومت لے جاتی ہے، یار بہت مشکلات ہوتی ہیں، تو جدھر بھی بندہ رہے نا، چاہے پاکستان میں رہے چاہے باہر رہے، مشکلیں آتی رہتی ہیں، تو اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں کرے، اور ان مشکلوں میں سے ہر ایک کو نکالے۔ زندگی اسی کا نام ہے، ہر طرف یہی رونے ہیں کہ مشکلیں بہت ہیں، اور اللہ پاک سب کے لیے بہت 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 آسانیاں کرے۔ تو جب بندہ کسی کا غم سنتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ ہاں بھائی یہ بھی بہت مطلب بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے، ہم ٹھیک ہیں، اللہ تیرا شکر ہے، اور شکر ہر حال میں ادا کرنا چاہیے، کیونکہ شکر کرنے سے اللہ پاک جو ہے راضی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نعمتوں میں بہت اضافہ کرتا ہے، اور جن بندوں کی نعمتوں میں اضافہ نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اللہ اس کے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا نہیں، تو اسی لیے جو ہے نا آپ کو پیچھے سے آواز آنا شروع ہو گئی تھی، اور بچے اور ان کے بابا نماز پڑھ کے آئے تھے، تو میں نے کہا کہ چلیں بیچ میں اسٹل ہو جاتی ہوں، اور یہ اندر باہر آنا جانا لگا ہوا ہے ان کا، تو مجھے ڈسٹربنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ میں وائس اوور کر رہی ہوں، اور یہ دروازے ٹھا مار رہے ہیں، اور میں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا بھی ہے۔ تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ جس کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو وہی دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت آسانیاں کرے، بس اللہ سے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ بس محتاجی سے بچائے، جو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے۔
اور اللہ پاک اس کے حلال میں برکت ڈالے تو یہ ہمارے لیے آسانی ہی آسانی ہے۔ بریانی بنانے کے بعد میں اتنی تھک گئی تھی، اتنی زیادہ تھک گئی تھی کہ میں نے کہا کہ اب میں دوبارہ کھانا نہیں بناؤں گی، میں تھکی ہوئی بریانی بنانے کے بعد بچوں کو ناشتہ دیا، ان کی دادوں کو ناشتہ دیا، اور پھر جو ہے میں نے گھر کے کام کاج کیے، اور پھر جو وہی مشین کا دھونا یعنی کہ مشین کی سلائی وغیرہ کرنی تھی وہ کی، اور اس کے بعد جو ہے میں نے کہا کہ میں نے اب کھانا نہیں بنانا۔ میری چھوٹی بیٹی بہت کم کھانا بناتی، مطلب بناتی ہی نہیں، کبھی کبھی، تو آج وہ کہہ رہی تھی آج میں جو ہے نا سالن بناؤں گی، اور اس نے پراپر پیاز کاٹتے ہوئے گلاسز لگائیں، وہ بھی سوئمنگ والی گلاسز، تو کہتی کہ ماما آپ کیسے پیاز کاٹتی ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے؟ میں نے سوئمنگ والی گلاسز لگا کے پیاز کاٹا، پھر بھی اتنا زیادہ لگ رہا تھا۔ تو اب یہ بچوں کے کھیلنے کا ٹائم ہے، آپ نے پیچھے والی آوازیں جو ہیں ان کو اگنور کرنا ہے، کیونکہ پیچھے سے بچے جو ہیں وہ زور زور سے چیخ رہے ہیں اور آوازیں اندر آ رہی ہیں، کیونکہ گھر میرا چھوٹا سا اتنا بڑا ہے نہیں کہ اب میں کہیں اور جا کے وائس اوور کروں تو پیچھے سے آپ کو آوازیں آتی رہیں گی، اس لیے وہ آپ نے مینیج کرنا ہے۔ اب جو ہے آلو گوبھی جب بن گئی تو ہم نے بنایا ساتھ باداموں والا سالن، وہ ان کی دادوں کے لیے، ان کی دادوں کے لیے اس لیے باداموں والا سالن بنایا کہ میں اور وہ خوش ہو کے کھا لیتے ہیں، اور بچے ہمارے کہتے ہیں کہ کیا عجیب سالن بنایا، لیکن باداموں والا سالن جو ہے بہت اچھا ہے، بہت مزے کا، بہت اچھا بنتا ہے، خشخاش کا سالن کہتے ہیں اسے۔ تو ہم نے وہ کھایا، تو ہم نے وہ بڑے شوق سے کھایا، لیکن کسی کو بھی پسند نہیں آیا۔ خیر چلیں جی، خیر کوئی بات نہیں۔ تو یہ پھر میں نے کہا کہ اس کو میں سالن بناتے ہوئے دیکھ رہی تھی نا، میں نے سٹیچنگ آ رہی تھی، سٹیچنگ کرتے ہوئے پھر میں اٹھ کے آئی، اور اس سوٹ کی ویڈیو میں نے بنائی نہیں یار، قسم سے یوٹیوب پہ کام کرنا بھی آسان نہیں ہے، پہلے ویڈیو موبائل پھڑو اور کیمرے کی طرح لاؤ، پھر جا کے ویڈیو بناؤ، تو پھر تھوڑی وہ ہوئے گی، ویڈیو ایڈٹ ہوئے گی، پھر وہ وائس اوور، اور 100 دفعہ وائس اوور مجھے روکنا پڑتا ہے، کیونکہ یہاں پہ آتے جاتے ہیں اور پیچھے سے اتنا یہ آپ کو آواز آ رہی ہے کہ یہ بس انہوں نے لگا ہی دیا ہے لمبا کر کے کہ اب وہ دودھ والا آ گیا، اب پھر مجھے وائس اوور روکنی پڑے گی، اور میں لینے جاؤں گی دودھ۔ تو یہ جی ایک کمبل نما سوٹ، جو پھر میں اس کی تھوڑی ہیلپ کر کے آئی تو وہ سوٹ سینے لگی۔ یہ کمبل نما سوٹ ہے، یعنی کمبل نما ایسے کہ اللہ جانے اس کپڑے کو کیا کہتے ہیں، لیکن یہ بالکل بھی مجھے پسند نہیں ہے، اور پہننے کے حق میں بھی، تو اس لیے جو ہے نا میں نے کبھی بھی مجھے کوئی گفٹ بھی ملے نا تو شاید یہ والا سوٹ میں کبھی بھی نہ پہنوں، کیونکہ مجھے بالکل بھی نہیں اچھا لگتا، لیکن خیر جی جو سلوا رہے ہیں، اسٹچ کروا رہے ہیں، ان کو پسند ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اور اچھا سا مطلب ہمیں صحیح لگتا ہے۔ تو وہ میں سی رہی تھی، ایک میں نے ویلویٹ کا سوٹ سیا تھا، وہ بھی اس کی بھی میں ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ وہ جلدی دینا تھا، اور میں نے کہا کہ اتنی جلدی تو میں ویڈیو نہیں بنا سکتی۔ اور پھر جو دلہن کا سوٹ اتنا کام والا، یعنی یہ منگنی کا سوٹ ہے، اور اتنا زیادہ کام والا تھا، اور جو ہے نا باہر اس کی ڈبل لیئر تھی، اور باہر اس کی سٹیچنگ یعنی ٹیلرز لے رہے ہوں گے 7,000 یا 7,000 تک لے رہے عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درر زوج النقاء بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار كل القلوب تناهت۔ اور جی یہ دلہن کا سوٹ ہو گیا تیار، اور میں ہو گئی فارغ۔ اب میں نے جو ہے وہ ریسٹ کرنا ہے، پر ریسٹ کہاں کرنا ہے، آج صبح جو ہے بس ایک آخری سوٹ رہ گیا وہ کسی کا اسٹچ کرنے کے لیے، وہ اسٹچ کروں گی، اس کے بعد گھر کے اسٹچ کروں گی، پھر اپنے اسٹچ کروں گی، اور اپنی بیٹیوں کے وہی میری بیٹی کہتی کہ ماما آپ سب کے اسٹچ کر لیتی ہیں اور میرے بالکل بھی نہیں اسٹچ کرتی۔ اور یہ سیتے اس کے بیچ میں اتنی چونے تھی نا، مطلب یہ کرش کپڑا تھا، اور کرش کپڑے کو جب میں نے اسٹچ کیا تو وہ ایک پانچہ جو ہے میرا جھول والا ہو گیا، وہ پھر ان کی دادوں نے مل کے میرے ساتھ لیس ساری ادھیڑ دی،
اور وہ ادھیڑ کے تو پھر میں نے دوبارہ سلوائی. تو اس سوٹ پہ مجھے بہت ٹائم لگا, اور یہ والا سوٹ جو ہے اس کی اسٹچنگ باہر تقریباً 7-8 ہزار لیں گے, لیکن اب مجھے جو ہے نا گھر میں جو اور لیڈیز میرے سے سلواتی ہیں وہ مجھے اتنا دیتی نہیں ہیں. تو اس لیے آپ جو ہے نا کسی لیڈیز سے کپڑے سلوائیں تو پلیز اس سے مناسب سلائی دیا کریں, یعنی کہ آپ لوگ سلائی بالکل تھوڑی دیں اور اس کی محنت کا بھی نہ پتہ چلے. چلیں جی, بڑی محنت سے ہم ویڈیو بناتے ہیں, وہ بھی ٹائم نکال کے. آپ میرے چینل کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ سب کے لیے بہت آسانی کرے, اور اللہ تعالیٰ سب چھوٹے یوٹیوبرز کے چینلز کو مونیٹائز کرے, اور ہم جو ہیں پھر وہ بھی خوشی سے نہال ہو جائیں. چلیں جی, ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں گی, اور اللہ پاک باہر بیرون ملک رہنے والوں کے لیے بھی بہت بہت آسانیاں کریں. جو پاکستان میں اللہ پاک ان کے لیے بھی آسانیاں کرے, سب کے لیے اللہ پاک بہت زیادہ آسانیاں کرے. دعاؤں میں یاد رکھیے کہ میرے چینل کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے, سبسکرائب کیجیے.